بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکندر ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرا ہے۔ 4 بادشاہ وہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان میں 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ مسلمان تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور یہ سکندر ذوالقرنین ہیں، اور جو کافر ہیں وہ بخت نصر اور نمرود۔ نمرود نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی اور بخت نصر نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اور لیکن 2 مسلمان اور 2 جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ تو یہ سکندر کئی گزرے ہیں۔ ایک سکندر مقدونی کہلاتے ہیں۔ یہ سکندر وہ ہیں جو ارسطا طالیس ایک حکیم گزرے ہیں، ان کے شاگرد ہیں ارسطا طالیس کے سکندر۔ اور ایک مرتبہ استاد اور شاگرد چلے جا رہے تھے، راستے میں ایک نہر آ گئی، تو سکندر نے بھی بہت بڑی دنیا فتح کی ہے، لیکن پوری دنیا پہ فتح کرنے والا نہیں۔ یہاں دارا جو زمانے کا بہت بڑا حاکم اور پہلوان بھی تھا، اس کو اس نے قتل کیا ہے سکندر نے۔ اور جو نام مشہور ہے نا، مقدر کا سکندر، یہی سکندر ہے آخری والا۔ اور یہ سکندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے سکندر ہیں، اور ان کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ اور جب یہ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، وہاں بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے، تو روایتوں بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا ہے، اور ان کے وزیر حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پھر انہوں نے طواف بھی کیا اور قربانی بھی دی ہے، اور حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا بھی کی اور کچھ وصیتیں انہیں نصیحت بھی کی ہے۔ یہ ذوالقرنین پیدل حج کے لیے پہنچے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کا علم ہوا تو باہر آ کر ان کا استقبال کیا ہے۔ اور یہ دوسرا جو سکندر ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے مشہور گزرا ہے۔ اس کو سکندر یونانی، مقدونی، رومی وغیرہ کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس کا وزیر ارسطا طالیس تھا، اور استاد بھی تھا، وزیر بھی تھا یہ، لیکن یہ اپنے استاد کا بڑا اکرام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ راستہ چلتے ہوئے ایک نہر آ گئی، تو سکندر نے کہا آپ رک جائیں۔ استاد کو روکنے کے لیے حکم دیا، روکنے کے لیے کیا، رک گئے۔ یہ آگے بڑھ کے نہر پار کی اس نے۔ استاد کو غصہ آیا کہ بھئی تم نے مجھ سے پہلے نہر کیوں آگے بڑھے تم؟ انہوں نے کہا حضور میں اس لیے آگے بڑھا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں پانی میں اتنی گہرائی تو نہیں ہے کہ کوئی ڈوب ہی جائیں۔ اگر ایک سکندر ڈوب گیا تو آپ پتہ نہیں کتنے سکندر بنا دیں گے، لیکن اگر آپ ڈوب گئے تو میں نہیں بنا سکتا ارسطا طالیس۔ یہ استاد کا اکرام تھا، حالانکہ وہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا۔ تو یہاں سکندر ذوالقرنین جو مسلمان تھے ان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر ان کا واقعہ آپ انہیں بتلا دیجیے، آپ سے سوال کر رہے ہیں تو بتلائیں کہ یہ سکندر جو تھے، ہم نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں بہت اسباب دیے تھے، اور اسباب کیا تھے؟ سفر کے اسباب بھی تھے، اور ضروری اسباب جو دنیا کے ہو سکتے ہیں، کام آنے والی چیزیں، وہ ساری اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھیں۔ اور انہیں زمین میں ہم نے قوت دی تھی، جمایا تھا، ہر طرح کے اسباب کی فراوانی دی تھی۔ اب انہوں نے اپنے اسباب کو استعمال کیا، جو اسباب سفر تھے اور قوت تھی اور ہمت تھی، اور اس کا استعمال کیا۔ اور سفر انہوں نے پہلے کیا مغرب کا، یعنی پچھم کی طرف سفر کیا، اور اتنا اخیر تک پہنچے کہ وہاں بالکل سمندر ہی سمندر تھا، اس کے بعد پھر کوئی زمین آبادی کی نہیں تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ سورج جو ہے وہ ایک دلدل میں، یعنی مٹی میں جو ہے وہ دلدل میں سمندر میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں سمندر کے کنارے ایک قوم ہے، اور وہ قوم کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کہا ذوالقرنین اب یا تو انہیں تم ایک دم مار دو، تم مومن ہو، کیوں ہو سکتا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد کوئی نبی بھیجا ہو، اور انکار کر چکے تو اتمام حجت ہو چکے، یا انہیں افہام و تفہیم کرو، سمجھاؤ، مان جائیں تو ٹھیک ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اللہ میں انہیں پہلے افہام و تفہیم کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، جو لوگ مان جائیں ٹھیک ہے، جو نہیں مانیں گے تو ہم انہیں سزا دیں گے، نافرمانوں کو سزا دیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ آپ کے پاس لوٹیں گے،
اور پھر اپنے انجام کو خود پہنچیں گے۔ بہرحال پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ ان کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں۔ اور پھر اس کو انہوں نے ذکر کیا۔ تو یہ جو مغرب کا سفر ہے ہم اس وقت اسی کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مشرق کا سفر کیا ہے اور ادھر گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے شمال کا سفر کیا، اس جانب سفر کیا کہ زیادہ آبادی جنوب میں اتنی آبادی نہیں ہے۔